لیکسس سے کچھ علامت اس کی یہ ملتی ہے کہ ڈپریشن اور بات نہ کرنا اور اداسی اور پھر باتیں بہت کرنا اور باتونی ہو جانا، یہ اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ جرثیمیم کی طرح بسا اوقات صبح ایسے سر درد سے اٹھتا ہے جو گدی میں نمایاں ہو، سامنے بھی آتی ہے مگر شروع میں وہ گدی میں زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ماتھے کے اوپر بھی، اور یہ جرثیمیم کا بھی خاص ہے۔ لیکن جرثیمیم میں فرق یہ ہے کہ اس کی جو گدی کی درد ہے وہ پیچھے اعصاب میں یا گردن کے ایک پہلو میں اعصاب میں اترتی ہے، کوکس کی درد نہیں اترتی، وہ گدی سے شروع ہو کر گدی میں جمی ہی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ سامنے آتی ہے اور ماتھے پر بھی بیٹھتی ہے یا سارے سر کو کور کر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ کڈنیز پر بھی اس کا اثر ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر ویسے ہی ہے جیسے نزلاتی کیفیات سے ہو جاتا ہے۔ اس کا جو کڈنی کا نزلہ ہے وہ خاص توجہ کے لائق ہے۔ کاکس کا نزلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، معدے پہ بھی ہو سکتا ہے، انتڑیوں میں بھی، اور ہر میوکس میمبرین پہ، لیکن جو کڈنیز کا نزلہ ہے وہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ نیفرائٹس پیدا کرتا ہے اور اس سے البیومن آنے لگ جاتی ہے۔ وہی چیز جو پلک کھینچ کے اتاریں تو جلن پیدا کرتی ہے، اس کا نزلہ چمٹتا ہے چونکہ کڈنی سے، جب وہ اکھڑ کے نکلتا ہے پیشاب وغیرہ میں تو پیچھے سرفیس کو را کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ رجحان البیومن کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے براہ راست البیومن کی دوا نہیں ہے یہ۔ دل میں بھی اگر کبھی تکلیف ہو تو ایسی نہیں ہے جس سے آپ علامتوں سے پہچان سکیں۔ رائٹ سائڈ کے پہ دل کو افیکٹ کرتا ہے یہ، لیکن جو علامتیں ہیں اوزنگ آف بلڈ، فارمنگ گریٹ بلیک کلاٹس، یہ ایسی علامتیں ہیں جو ہومیوپیتھک مشاہدے میں نہیں آتی، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہے بھی ریئر چیز۔ کوکس کا دل میں استعمال شاذ کے طور پر ہے، دوسری ایسی دوائیں ہیں جو اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ یوٹرین ہیمریج میں تو یہ صاف پہچانا جاتا ہے کیونکہ کلاٹس بنتے ہیں اور خون بھی دھاگے دار ہو جاتا ہے، اور جب ہیمریج اس قسم کا ہو، بلیکش کلاٹس ہوں، خون دھاگے دار ہو، تو اس میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ یوٹرین ہیمریج میں ان علامتوں میں بس یہی دوا سمجھنی چاہیے۔ دوسری علامت اس میں ہوتی ہے کوپیس فلو، بہت لمبا چلتا ہے جو۔ جنسی کمزوریاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں دونوں طرف۔